الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. رحمان کے بندوں کی نشانیوں اور علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. رحمان کے بندے ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. ناحق قتل کا مطلب یہ ہوا کہ حق قتل بھی ہوتا ہے. جی ہاں، حق قتل بھی ہوتا ہے. جان بوجھ کر قتل کرنے والے قاتل کو قتل کرنا، شادی شدہ زانی کو قتل کرنا سنسار کی صورت میں، مرتد کا قتل جو پہلے اسلام لے آئے پھر واپس اسلام میں سے پیچھے ہٹ جائے، گستاخ رسول کا قتل، یہ سارے قتل حق ہیں، ان کا قتل جائز ہے. لیکن ان کے قتل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، عدالت کے ذریعے. ایسے نہیں ہے کہ میں کسی قاتل کو دیکھوں قتل کر دوں، میں کسی زانی کو دیکھوں گولی مار دوں، میں کسی مرتد کو دیکھوں گولی مار دوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی نظام عدل ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں زمینی حقائق میں نظام عدل اب وہ نظام عدل نہیں رہا ہے. وہ نظام عدل نظام ظلم بن چکا ہے. یہاں عدل و انصاف مہیا نہیں کیا جاتا ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک، فرد سے لے کر جماعت تک، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے ہاں عدل ختم ہو چکا ہے. جو زانی ہے گواہوں سمیت عدالت میں پیش ہو کر زانی پر زنا کو ثابت کرے گا شادی شدہ پر، اسے سنسار کیا جائے گا. قاتل ہے، جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے، عدالت میں جائے گا، اس کے خلاف عدالت اس کے قتل کرنے کی سزا سنائے گی اور اسے قتل کرے گی. اسی طرح مرتد ہے تو اس کے لیے عدالت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. گستاخ رسول ہے تو اسے بھی سلسلے میں عدالت سے رجوع کیا جائے گا. لیکن ایک ضروری وضاحت اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ گستاخ رسول کو اگر کوئی شخص جذبات میں آ کر واصل جہنم کر دیتا ہے عدالت سے ماورا، ٹھیک ہے نا جی، عدالت سے ماورا، تو اس کا خون معاف ہے. اس گستاخ رسول کے قاتل پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایک نابینا صحابی، قریب ہو جائیں تھوڑا سا تو آپ کی مہربانی ہو جائے گی. اچھا، بیٹھے رہتے ہیں دعا تک سارے ساتھی، لیکن بیٹھے اپنی مرضی سے رہتے ہیں. ایک نابینا صحابی نے اپنی کنیز
اب کنیز کس کو کہتے ہیں؟ آج کل کی نسل اس چیز کو نہیں جانتی ہے۔ کنیز اور غلام پچھلے دور میں ہوا کرتے تھے، جو خرید و فروخت ہوتی تھی، قیدی بن کر آتے تھے، پھر انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک اس کی یہودیہ کنیز تھی، یہودیہ کنیز تھی، حضور علیہ السلام کی شان میں غلط الفاظ کہتی تھی۔ ایک دن رات کو اس نابینا صحابی رسول نے اس اپنی یہودیہ کنیز، اس سے اولاد بھی تھی اس کو، ایک تو نابینا، پھر کنیز خوبصورت جوان، پھر اس سے 2 بیٹے۔ ایک دن رات کو اس نے تلوار لی اور ناف پر تلوار رکھ کر اوپر زور دے کر کھڑا ہو گیا وہ نابینا صحابی۔ وہ کنیز تڑپ تڑپ کر جب مر گئی تب اسے چھوڑا، ظاہر قتل کیا ہے، بات تو آئے گی۔ بات پھیلی، یہودی جمع ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلانے صحابی نے ہماری خاتون کو قتل کر دیا ہے، ہماری خاتون کو قتل کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے؟ اس صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے وہ کنیز عزیز نہیں تھی یا مجھے اس سے محبت نہیں تھی، مجھے اس سے محبت تھی، اور میری محبت کی علامت تھی کہ اس کے پیٹ سے میرے 2 خوبصورت بچے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک عادت بہت بری تھی، وقتاً فوقتاً وہ آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتی تھی۔ میں اسے منع کرتا رہتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ میں نے اس کا یہی حل تلاش کیا کہ اس کی زبان کو خاموش کر دیا جائے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، خون معاف ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا آج بھی اگر کوئی شخص واقعتاً گستاخ رسول کو قتل کر دے گا تو شرع کا اس پر کوئی بھی باز پرس نہیں ہوگی۔ ہاں، ملکی قوانین اگر اس کو گرفتار کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی تو نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، تو وہ الگ چیز ہے، شرعاً اس نے کوئی غلط عمل نہیں کیا۔ لیکن اس کے لیے بھی علماء اکرام یہی بات کہتے ہیں کہ آپ خود قتل نہ کرو، اسے عدالت کے پاس لے کر آؤ، اس کا جرم ثابت کراؤ اور عدالت کے ذریعے اسے قتل کرواؤ۔ لیکن یہ ساری جنگ سر ہونے تک فریادی بوڑھا ہو کر بستر پر تو آ جائے گا لیکن گستاخ رسول کو سزا نہیں ملے گی، جس کی زندہ مثال میرے والد محترم حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ یہ اعظم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مقدمات میں چلتے رہے ہیں، کتنے مقدمات میں یہ ساتھ چلے، گواہیاں دی، مقدمات ہوئے، سب چیزیں ہوئیں۔ حضرت بستر پر آ گئے، اعظم بھائی کی کالی داڑھی سے سفید داڑھی ہو گئی، اور ان کے ساتھ دوسرے رفقا تھے۔ ہمارے ایک بھائی یار محمد ابڑو ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، ختم نبوت کے مجاہد، وہ بھی بہت زیادہ چلے، وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے، بہت سارے گواہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن جن گستاخان رسول پر مقدمات درج ہوئے، فریادی اور گواہان تو ٹھیک ہے نا جی، وہ عمر رسیدہ ہو گئے، لیکن گستاخان رسول کو سزائیں نہیں مل سکی۔ ایک موقع پر تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج نے، وہ مقدمہ تھا جو جنگ اور ڈان کا، جس میں اشتہار میں معاذ اللہ پیشاب کی جگہ پر، کارٹون کے پیشاب کی جگہ پر اس میں پاک محمد لکھا گیا تھا، مقدمہ تھا۔ تو ہائی کورٹ کے جج حضرت والد صاحب سے کہنے لگے آپ بھی عجیب مولوی ہیں، جو لکیر نکالتا ہے بولتے توہین رسالت، جو لکیر نکالتا ہے توہین رسالت۔ ہائی کورٹ کا جج ہے، والد صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ توہین رسالت نہیں ہے تو پھر مجھے سزا سنا دیجئے۔ اب توہین رسالت تو ہے، کیسے وہ جج اس چیز سے مفر ہو، لیکن سزائیں نہیں ہوئی۔ اور اگر کسی عدالت نے سزا سنائی بھی تو آج تک
تقریباً 3500 کے قریب توہین رسالت کے مقدمات ذیلی، بالا اور سپریم کورٹ تک عدالت میں مقدمات زیر سماعت ہیں، جن کو ماتحت عدلیہ میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ عدالت ماتحت نے سزا سنائی، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر اس کو عدالتوں کے ذریعے، ججوں کے ذریعے کہہ کر ان کی سزائیں معاف کروا کر انہیں باہر ملک بھیج دیا گیا، جیسے سلامت مسیح اور رحمت مسیح اور اپنا جو ہے یہ آسیہ ملونہ، یہ سب جو ہے اس طریقے سے کیے گئے، لیکن ایک بھی گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں۔ اگر ایک گستاخ رسول کو پاکستان کے اندر سزائے موت ہو جائے تو ان کی زبانیں بند۔ ابھی حال میں پشاور میں سوشل میڈیا پر توہین رسالت کرنے والے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تصور بھی جب میں ان چیزوں کا کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں توہین رسالت سے متعلق اور اصحاب رسول کی توہین سے متعلق، اہل رسول کی توہین سے متعلق، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ اتنی غلیظ توہین جو ہے سوشل میڈیا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جاتی ہے، آپ کی حیات طیبہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو وہاں کے ہمارے ایک ساتھی ہیں تلاگنگ کے، انہوں نے اس سوشل میڈیا پر گستاخی کرنے والے ملعون کے خلاف مقدمہ درج کرایا، FIR درج ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ماتحت پشاور کی عدالت نے، سیشن جج نے اسے سزائے موت سنائی ہے۔ اب سزائے موت سنانے کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کا، یہ اپیل کرے گا ہائی کورٹ میں۔ 55-60 سال کا فریادی ہے سعید بھائی، یہ اپیل کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر سال ہا سال یہ اپیل اس میں چلتی رہے گی۔ اگر سعید بھائی زندہ رہے اور ان کی زندگی میں نصیب ہوا تو یہ جو ہے وہ اپیل سنیں گے، اور اگر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو بس ختم کہانی، گستاخ رسول جہاں ہے وہاں کا وہاں رہے گا۔ اتنا بڑا ظلم، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ عدالتی ظلم ہوا، بھٹو کے ساتھ تو جو عدالتی ظلم ہوا وہ ایک عام انسان ہے، ایک وقت کا حکمران ہے۔ یہاں تو ملک کے پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیے گئے ملک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ کے ناموس کے ساتھ عدالتی ظلم ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 88 میں، غالباً 89 کی بات ہے، جنگ اور ڈان اخبار نے جو اشتہار شائع کیا تھا، انسان کے نچلے دھڑ کا اشتہار شائع کیا، اس کے اندر پتلون پہنی ہوئی اس آدمی کو کارٹون کے اندر، اور اس کے عین پیشاب پر لکھا ہوا ہے محمد، اور ایک جوتے پر لکھا ہوا ہے اللہ، اور دوسرے جوتے پر لکھا ہوا ہے محمد۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے جو ہے وہ احباب کو لیا اور تھانے گئے، وہاں پر جا کر FIR کٹوائی۔ وہ مقدمہ، اچھا اس ایک قانونی اختیار ہے جوابدار کو کہ اس کی طرف سے درخواست ہوئی کہ یہ مقدمہ قابل سماعت نہیں ہے، مطلب انہوں نے اس میں کون ملوث تھے؟ آپ کا جنگ اخبار، آپ کا ڈان اخبار، پیراگان کمپنی، بوننزا کمپنی، 4 بڑی کمپنیاں اس توہین رسالت کے مقدمے میں جوابدار تھی۔ انہوں نے درخواست دے دی کہ یہ مقدمہ قابل سماعت نہیں، اسے ختم کر دیا جائے۔ 30 سال تک، 30 سال تک، ٹھیک ہے نا جی، 30 سال تک، اگر میں 20 سال کا تھا تو میں 50 سال کا ہو گیا، تب جا کر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مقدمہ قابل سماعت ہے۔ کس کی توہین؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ یہ جج، یہ عدلیہ اگر آتی ہے سماعت کرنے پر تو دنوں کے اندر سماعت کر کے نواز شریف کو نااہل کر کے، 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو نااہل کر کے ملک سے باہر بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ عدلیہ چاہتی ہے تو 8 منٹ کے اندر عمران خان کی 9 ضمانتیں منظور کر سکتی ہے۔ یہ عدلیہ چاہتی ہے تو رات کو 9 بجے بھی عدالت کھول کر جو ہے وہ سیاستدانوں کے مقدمات کی سماعت کرتی ہے۔ اس عدالت کا انصاف تب کہاں مر جاتا ہے، ان ججوں کی غیرت تب کہاں مر جاتی ہے، ان کی حیا تب کہاں مر جاتی ہے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا ہے۔ 30 سال تک عدالت کے جج اندھے بن کر بیٹھے ہوئے تھے جو یہ انصاف نہیں کر سکے کہ یہ مقدمہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ آج جب وہ مقدمہ قابل سماعت قرار دیا گیا ہے تو اس مقدمے کا فریادی اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہے، چلنے پھرنے سے لاچار ہے۔ اب وہ مقدمہ کیا سماعت کرے گا؟ اس کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ اگر وہ فریادی عدالت میں جائے گا بھی صحیح تو وہ کیا بیان دے گا؟
وہ کیا سنائے گا؟ اتنا بڑا ظلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیے گئے ملک میں، اور آج تک وہ مقدمہ چل رہا ہے، پیشیاں پڑ رہی ہیں. لیکن کیوں؟ سامنے فرعون وقت جنگ ہے، سامنے فرعون وقت ڈان ہے، سامنے فرعون وقت پیراگان ہے، سامنے فرعون وقت جو ہے وہ بوننزا ہے، اور ادھر فقیر وقت حمادی ہے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ حق قتل، گستاخ رسول کا قتل حق ہے. اگر آپ نے سنا ہوگا ابھی بھی پچھلے دنوں یہاں ٹنڈو آدم میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، چور پکڑا گیا، اس کو خوب مار دھاڑ کر جو ہے پھر وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کراچی میں تو کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ چور پکڑا گیا، ڈاکو پکڑا گیا، لوگوں نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر جلا دیا. کیوں جلا دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کراچی کے تاجروں کو پتا تھا کہ اس ڈاکو کو اگر پولیس کے حوالے کریں گے تو سال ہا سال تک مقدمہ چلے گا. مقدمہ چلنے کے بعد پھر اس پر جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، شک کا فائدہ دے کر ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ہم اتنا لمبا موقع کیوں دیں؟ لگاؤ آگ یہیں پر، جلا کر ختم کر دو، تاکہ آئندہ کے لیے دوسرے ڈاکوؤں کو بھی عبرت حاصل ہو کہ بھائی ہمیں پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، ہمیں جلا دیا جائے گا. میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کی داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا تو گستاخان رسول کے خلاف میدان عمل میں اترے ہوئے تھے. یہ اعظم بھائی بیٹھے ہوئے، حکیم حفظ الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے، اور بھائی یار محمد صاحب بیٹھے ہوئے، سارے کے سارے ینگ لوگ تھے. یہ حضرت والد صاحب کے ساتھ عدالتوں کے کچہریاں لگاتے تھے، اور کبھی اس عدالت میں جا رہے ہیں، کبھی اس. مجھے یاد ہے ایک رات والد صاحب کو 105 ڈگری بخار تھا. ان دنوں میں صبح سویرے یہاں سے جو ہے تیزگام جاتی تھی اسلام آباد پنڈی کے لیے، ساری رات والد صاحب بخار میں تڑپتے رہے. توہین رسالت کا مقدمہ تھا، والد صاحب اس میں فریادی تھے. صبح ہوئی، سب گھر والوں نے، والدہ نے، ہم سب نے کہا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ جائیں. بھائی یار محمد ابرو صاحب تھے، ان کو لے کر اور اسلام آباد کا سفر کیا. وہ کیا ملا انہیں؟ انصاف مل گیا؟ نہیں ملا. وہ گستاخان رسول ضمانتوں پر آزاد پھر رہے ہیں. جب میں نے یہ دیکھا کہ یار میرے والد صاحب نے، میرے بزرگوں نے، میرے والد صاحب کے ہم نشینوں نے، ان کے صحبت یافتہ لوگوں نے زندگیاں کھپانے کے بعد بھی، عدالتوں کے دھکے کھانے کے بعد بھی ایک گستاخ رسول کو جو ہے سزائے موت نہیں مل سکی ہے. اب اگر میرے سامنے کوئی گستاخ رسول توہین کرے گا تو میں تو اس کا گلا خود اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا. میں کیوں جاؤں گا عدالت کے پاس کہ جس عدالت نے میرے والد صاحب اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ توہین رسالت کے مقدمات میں جو ہے وہ انصاف نہیں دیا ہے، تو وہ مجھے کہاں سے دے گی؟ اس کا آسان راستہ تو میرے پاس یہی ہوگا، گردن کاٹو، جاؤ، پھر بھلے میں جیل میں چلا جاؤں، پھر چلتا رہے میرا مقدمہ. ایک صورت یہ ہے کہ گستاخ رسول زندہ رہے اور اس کا مقدمہ چلتا رہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گستاخ رسول کو میں جہنم رسید کر دوں اور پھر میرا مقدمہ چلتا رہے عدالت میں. تو یہ حکمرانوں کے لیے بھی، یہ جو ملک آج تک ملک استحکام میں نہیں آ سکا ہے، آج تک ملک مستحکم نہیں ہو سکا ہے، کوئی حکمران پاکستان کا استحکام نہیں لا سکا ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، یہ ناموس رسالت کی آہ لگی ہوئی ہے اس ملک کو. اس ملک کی عدالت عمران خان کو تو انصاف دے سکتی ہے، نواز شریف کو تو انصاف دے سکتی ہے، زرداری کو تو انصاف دے سکتی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو انصاف نہیں دیا. تو توہین رسالت کا مجرم یا قاتل یا زانی شادی شدہ، ان کا قتل اسلام میں حق کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو ناجائز قتل کرے گا وہ قتل ناحق ہے. ایسے لڑائی کی 10 گولی مار دی، ٹھیک ہے نا جی، یہ ناحق قتل ہے. تو ایسا قتل کرنے والا، ایمان والا جو ہے، رحمان کا بندہ، وہ کبھی بھی ناحق قتل نہیں کرے گا. حق قتل تو کرے گا. حق قتل کیا نا، ممتاز قادری نے، گن مین تھا، سامنے گورنر تھا. اس سلمان نہیں کہنا چاہیے اس کو، شیطان تاثیر نہیں کہنا چاہیے اس کو، بواسیر کہنا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کا گورنر تھا. یہ جہاں پیپلز پارٹی کے دامن میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا تابندہ ستارہ موجود ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے دامن میں ایسے غلیظ لوگ بھی موجود ہیں. سلمان رشدی نے، سلمان تاثیر نے عدالت میں جا کر، جیل میں جا کر آسیہ مسیح کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. گورنر ہے،
اظہار یکجہتی کیا اور کہا کہ یہ توہین رسالت کا قانون کالا قانون ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. تو بس جو جوان اس کی حفاظت پر مامور تھا اس کا دماغ گھوم گیا کہ ہمارے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کو کہ قانون کو کالا قانون کہتا ہے، پورا بس اتار دیا. پھر دیکھا آپ نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا ہے جتنا بڑا جنازہ ممتاز قادری کا ہوا ہے. مسلکن وہ بریلوی تھا لیکن علماء دیوبند بھی سعادت سمجھ کر اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، اہل حدیث بھی سعادت سمجھ کر اس کے جنازے میں یہ نیت لے کر شریک ہوئے تھے کہ یار ایک عاشق رسول کے جنازے میں جا رہے ہیں، شاید اس کے جنازے کی شرکت کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. تو یہ قتل حق ہے. یہاں کی عدالت انصاف نہیں کرے گی. جس نے گستاخی کی، جس کی توہین پر جھگڑا چلا، اس کو باعزت باہر ملک بھیج دیا گیا، اور جس نے قتل حق کیا اس کو آپ کے ملک میں سزائے موت دے دی گئی. جب ایسے واقعات ہوں گے تو پھر عوام خود قانون بن جاتے ہیں، خود عدالت بن جاتے ہیں، خود مدعی بن جاتے ہیں، خود گواہ بن جاتے ہیں اور خود فیصلے کر لیتے ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کبھی ایسا وقت پاکستان کے اندر لے کر آئے کہ عوام خود عدالت بن جائیں، گواہ بن جائیں، مدعی بن جائیں، پھر ہر طرف خون ریزی ہوگی. تو فرمایا کہ اور یہ تو قتل ہو گیا، الا بالحق ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. زنا کیا ہے؟ زندگی رہی تو اس کی تفصیل کے ساتھ اس کے گناہ کتنا ہے کل بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام اللہم صل ربنا آتنا فی الدنیا احسن عاقبتنا صلی اللہ علیہ وسلم.